تو میں نے کہا کہ اسلام تو تسلیم کا نام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا سمجھ کر دل و جان سے مان لینا اور اپنی گردن حکم الہی کے سامنے جھکا دینا، اس سے قطع نظر کہ یہ میرے مفاد میں ہے یا میرے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ بات ہی غلط ہے کہ میرے مفاد میں نہیں ہے. اللہ کا قانون کسی کے مفاد میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا تھا. اور یہ جو چند واقعات پیش آئے تھے چوری کے یا زنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جاری کرنا تھا. ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شریعت کو نافذ کرنے والے شریعت تھی اللہ تعالی کی، اور نافذ کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں تھے، نافذ ان کو بھی کرنا تھا. جیسے جرائم کی سزائیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا کہ حضور مشق ناز کن خون دو عالم میری گردن پر، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. حضور ہم جرائم میں ملوث ہو کر آتے ہیں اور آپ ہم پر سزائیں جاری کریں تاکہ آپ کی شریعت نافذ ہو جائے. اور پھر کیسے؟ ایک واقعہ معاذ اسلمی کا آتا ہے، ان سے زنا ہوا تھا. حضرت حزال رضی اللہ تعالی عنہ اس قبیلے کے چودھری تھے. کسی کو اس واقعہ کی خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، مجرم کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی. لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چودھری کے پاس گئے اور کہنے لگے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے اس خیال سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ استغفار کریں گے، دعا کریں گے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اور یہ نقطہ بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر و مرشد ہی نہیں ہیں بلکہ حاکم وقت بھی ہیں، اور حاکم کی وقت کے سامنے جا کر اقرار جرم کرنا مجرم کو سزا دلوا دے گا. یہ نقطہ ان کے ذہن سے نکل گیا. یوں خیال کیا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ سے عرض کرو، آپ تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا. لگے بندہ خدا، اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاؤ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بندہ خدا، اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، حضور کو نہ بتاؤ. لیکن ان کے دل میں خلش تھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بندہ خدا، اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، حضور کو نہ بتاؤ.
لیکن ان کے دل میں خلش تھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے ادھر منہ پھیر لیا, یہ چلے گئے, دوبارہ پھر آئے, آپ نے ادھر منہ پھیر لیا, چلے گئے, تیسری دفعہ آئے, آپ نے پھر منہ پھیر لیا. جب یہ جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آہستہ سے کہا کہ اگر چوتھی مرتبہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے, خبردار اب نہ آنا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آنا, اب اگر آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے جاؤ گے. لیکن یہ کچھ وقفے کے بعد چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے 4 دفعہ آ کر اقرار کیا ہے, ایک اقرار پر بھی مجرم کو نہیں پکڑتے. تم نے شریعت کو کیا سمجھا ہے؟ تم کیا جانتے ہو شریعت کے؟ تم نے سمجھا ایسی جیسے تمہاری پولیس پکڑ رہی ہے لوگوں کو, ایسے پکڑتے ہیں مجرموں کو؟ چوتھی دفعہ آئے, آپ نے فرمایا تم نے 4 دفعہ اقرار کیا, جانتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. فرمایا نشہ تو نہیں پی رکھا, مدہوش تو نہیں ہو؟ لوگوں نے سونگ کر دیکھا کہ مدہوش نہیں ہے. فرمایا یوں ہی تمہیں یوں ہی خیال ہے, لاللہ کا لمستا تو نے ہاتھ واتھ لگایا ہوگا, پھر ٹال رہے ہیں. لاللہ کا قبلتا تو نے بوس و کنار کیا ہوگا, تو نے زنا نہیں کیا ہوگا. اب مجرم اڑا ہوا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے اور حاکم کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں کیا ہے. یہ ہے ہماری شریعت, اور شریعت کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے. حاکم کہہ رہا ہے تو نے جرم نہیں کیا اور مجرم کہتا ہے میں نے کیا ہے. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, چوتھی بار. اور چوتھی بار آنے کے بعد سلسلہ گفتگو شروع ہوا, ورنہ پہلے گفتگو ہی نہیں ہوئی. جب پوری طرح اطمینان ہو گیا, آپ نے اس کو پھسلانا چاہا, پھیرنا چاہا, اس کے بیان سے اقرار سے نہیں پھرا. فرمایا لے جاؤ اس کو سنگسار کرو. اب جو پتھر لگنے شروع ہوئے تو بھاگنا شروع کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا, اللہ اس کی توبہ منظور کر دیتا. بھاگتا تو بھاگ جانے دیتے, پکڑ کر باندھا نہیں گیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی آئی اور انہوں نے اس کے منہ پر ماری. یہ کہا ایک فوارہ چھوٹا خون کا حضرت خالد کے کپڑوں پر پڑا. انہوں نے سخت و سست الفاظ کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی. آپ نے فرمایا خالد تم نے اس کی غیبت کر رہے ہو, خالد تم اس کی غیبت کر رہے ہو. اس نے حکم الہی کے نفاذ میں اپنی جان دے دی. اور کچھ لوگوں کو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص ایک دفعہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹال دیا, دوسری دفعہ آیا ٹال دیا, تیسری دفعہ آیا ٹال دیا, لیکن یہ راضی نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کو گدھے کی طرح مارا نہ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
ایک ایسے بندے کی غیبتیں کر رہے ہو جس کو میں نے جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا. ایک اور خاتون آئی اسی قسم کا جرم، اس سے بھی اعراض فرمایا. آخر میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتردنی کما رددت ماعزا، آپ مجھے اس طرح واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ ماعز کو واپس کیا تھا؟ میرے پیٹ میں تو ناجائز بچہ موجود ہے. فرمایا پھر جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے ہم سزا جاری نہیں کریں گے. وضع حمل کے بعد پھر آئی، کہنے لگی میں فارغ ہو چکی ہوں. فرمایا کہ تجھ پر سزا جاری کی گئی تو بچہ ضائع ہو جائے گا جب تک کہ یہ اپنی خوراک پوری نہ کر لے. چند مہینے گزرے تھے، بچے کو لے کر آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ میں. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ روٹی کھانے لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو ایک آدمی کے سپرد کیا کہ اس کی پرورش کرو، اور اس عورت کے بارے میں حکم دیا اس کو رجم کرو. یوں سزائیں جاری کی جاتی ہیں. قانون ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں پکڑتا. جنہوں نے شریعت کو قبول کیا تھا انہوں نے اس طرح قبول کیا تھا کہ اپنی جان دینے کے لیے اپنے اوپر شریعت نافذ کر رہے ہیں، شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے نہیں. ان لوگوں کے لیے تھی شریعت. اس خاتون کو رجم کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی. اس ایک عورت کی توبہ پوری بستی کے، پورے شہر کی مغفرت کے لیے کافی. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے جرم سرزد نہیں ہوئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. اگر کوئی بھی ان میں سے کسی سے جرم صادر نہ ہوا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کیسے نافذ ہوتی، کن پر نافذ ہوتی؟ اور بعد کی امت کو بتانا تھا کہ جرائم پر سزائیں اس طرح جاری کی جاتی ہیں. خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت الہی ایک رحمت ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا لایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، پاک دل پر اس کو نازل کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کو نافذ کیا. اور جب نافذ کر کے گئے تو یہ معاشرہ جو انسانوں کا نہیں بلکہ شیطانوں کا معاشرہ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاشرہ انسانوں کا نہیں بلکہ فرشتوں کا معاشرہ ہے. شریعت الہی سے خوف نہ کھاؤ اگر تم مسلمان ہو. شریعت الہی سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کے قانون کے لیے تیار کرو.